حضرات، آج ماہ شوال کی 16 تاریخ ہے 1434 اور اگست کی 24 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ تیسری آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم نے آپ کے سامنے حاصل کیا، اور آج اسی آیہ کریمہ پر یعنی آیت نمبر 3 پر ہماری گفتگو کے سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ پہلے درس میں ہم نے اس آیت کے تعلق سے آیت کا جو پہلا حصہ ہے ٹکڑا اس پر گفتگو کی، جو اسٹارٹ ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیزیں جو حرام ہیں جن کا کھانا گوشت کے تعلق سے ان کا ذکر تھا، اور اس کے بعد کچھ مزید تفصیلات اس آیت میں پیش کی گئیں غذائی کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے اور گوشت کے متعلق بالخصوص، اور آخری ٹکڑا بھی آیت کا اسی سے مربوط ہے۔ درمیان میں یہ ایک حصہ ہے آیت کا جس پر ہم ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلے درس میں اس پر گفتگو ہوئی، دوسرے درس میں ہم نے اس پر گفتگو کی کہ یہ ٹکڑا درمیان میں کہاں سے آ گیا اور کیسے ہوا۔ اس کے بعد تیسرے درس میں ہم نے الیوم کے لفظ پر گفتگو کی، اور آج ہم گفتگو کو تھوڑا وہیں سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ آیہ کریمہ کے درمیان میں یہ جو ایک حصہ ہے الیوم یئس، آج یئس الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ چونکہ الیوم سے گفتگو کا اسٹارٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک خاص دن تھا جس دن اللہ نے اعلان کیا کہ اب آج سے یہ دین مکمل ہوا ہے، یعنی کل تک نہیں تھا۔ اور اس کو بھی ہم رد کر چکے ہیں اپنی گفتگو میں کہ کچھ مفسرین نے یہاں اس بات کو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، الیوم سے مراد کوئی خاص پرٹیکولر ڈے نہیں ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جنرلی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو پھر اس کو الیوم سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زیادہ بہتر تھا یہ کہا جاتا کہ دین مکمل ہے، اس میں زیادہ بظاہر زور تھا کہ بھئی تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہے، ہم نے تم کو ایک مکمل دین دیا ہے، اس سے پہلے امتوں کو جو دین دیا تھا وہ ناقص تھا، تم کو ہم نے ایک مکمل دین دیا ہے۔ اس پر زیادہ مسلمان فخر کر سکتے تھے بنسبت اس کے کہ الیوم کہا، آج
یہ آج اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ایسا خاص دن تھا کہ جس دن اللہ نے دین کو تکمیل کی سند مرحمت فرمائی. اس پر ہم نے گفتگو کی ہے تفصیل سے، ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. آج ایک نیا موضوع ہے. الیوم کے بعد جو لفظ ہے کیا ہے؟ یئس الذین کفروا. آج کافر مایوس ہو گئے. تو آیت کے اس ٹکڑے میں 2 بار الیوم استعمال ہوا ہے. آج ایک میں یہ کہا گیا کہ آج کافر مایوس ہو گئے، پھر دوسرے میں الیوم کہہ کر کہا گیا کہ آج دین کو ہم نے مکمل کر دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی تو یہ بحث ہوئی کہ یہ جو یوم ہے کون سا یوم ہے، کون سا دن ہے، اور کس طرح کافر مایوس ہوئے، ان کی مایوسی کس بات کی تھی، پھر دین مکمل ہوا تو دین کیسے مکمل ہوا، دین کی تکمیل کس طرح ہوئی. اور مختلف نظریات مفسرین نے پیش کیے ہیں اور جو حقیقت ہے اس سے بچنے کی ناکام کوشش کی ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں گے. حالانکہ گزشتہ درس میں ہم نے گفتگو کو جہاں چھوڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ وہاں سے سٹارٹ کریں، لیکن چونکہ اس کا تعلق اکملت لکم دینکم سے ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ملتوی کرتے ہیں. جب ہم الیوم اکملتو پر آئیں گے تو وہاں اس کی گفتگو کریں گے، اس بات پر جو اگر آپ کو یاد ہوگی کہ بھئی یہ جو دین جس دن مکمل ہوا اس دن ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا. اس پر ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں. اور وہ دین عید کا دن ہے، اور وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم عید کیوں کہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہیے جس دن یہ دین مکمل ہوا. یہاں پر بات تمام ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے چونکہ تاکہ ہم تسلسل سے چلیں اور کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، الیوم یئس الذین، آج وہ لوگ مایوس ہو گئے جو کافر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی مفسر نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی. تاریخ میں اختلاف کیا ہے، یعنی یہ بحث ہے کہ وہ 18 ذی الحجہ کو یہ دین مکمل ہوا اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یا 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن. اس پر چونکہ ہم تفصیل سے تجزیہ کر چکے ہیں اور تحلیل اپنی پیش کر چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ زیادہ قوی دلائل اس بات کے ہیں کہ وہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، خود مفسرین کے کیلکولیشنز کے اعتبار سے، چاہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہو. لیکن ہم گزشتہ ہفتے اس پر بات کی ہے، اگر جن حضرات نے اس کو مس کیا اس کو سن لیجئے تاکہ گفتگو مربوط ہو جائے. اب بات ہے یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے. تو جب آخری زمانے میں ہے پیغمبر کے انتقال سے، اس کو کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو پیش نہ کیا ہو اور مختلف اسناد سے کہ پیغمبر اسلام 81 دن یا 81 راتوں سے زیادہ یا 81 یا 82 سے زیادہ دن نہیں جیے اس آیت کے نزول کے بعد. اور اسی سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ کون سا دن ہو سکتا ہے. تو جب یہ بات طے ہے، توجہ کیجئے، 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، دین مکمل ہوا، اللہ ہی کرا کہ آج کافر مایوس ہو گئے. وہاں کافر ہیں کہاں جو مایوس ہو جائیں؟ کافر تو ختم ہو چکے ہیں نا، اب کفر تو رہا نہیں. پورے جزیرۃ العرب میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں. آپ ذرا یہ توجہ کیجئے،
میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں جو طبری نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، عرفے کا دن. پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. جب وہ خطبہ دینے لگے اور لوگوں کو دیکھا، فنظر الی الناس، لوگوں کو دیکھا تو انہیں کوئی بھی مشرک نظر نہیں آیا. اس پورے مجمع میں مسلمان ہی مسلمان نظر آئے. فحمد اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر. جب اللہ کا شکر ادا کیا تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. توجہ کیجیے گا، یہ وہ مسائل ہیں کہ لوگوں نے لکھ تو دیے ہیں، اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے، اس پہ غور نہیں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر پیغمبر اسلام کی عظمت اور ان کے علم کا اعتراف کر لیا ہے راویوں نے. انکار کر رہے ہیں، ہم مانتے نہیں رسول اللہ کو کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، اور ذکر یہ کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو کوئی مشرک نظر نہیں آیا. شرک کیا چہرے سے نظر آتا ہے؟ بھائی کیا شرک چہرے سے نظر آتا ہے؟ ان کو کیسے معلوم کہ کوئی مشرک نہیں ہے؟ اور 1,20,000 کا مجمع ہے. اس 1,20,000 کے مجمع کو ایک نظر دیکھا اور کہا الحمدللہ اس میں کوئی مشرک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم نے یہ مان لیا کہ پیغمبر کی آنکھیں، ان کی نظر، ان کا ویژن اتنا قوی ہے کہ نہ صرف چہرے کو دیکھتا ہے، دلوں تک اتر جاتا ہے، اور دلوں کے حال سے بھی پیغمبر واقف ہوتا ہے. دیکھ لیتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ کوئی کافر نہیں ہے. یہ آپ نے کہا مشرک نہیں ہے، کوئی مشرک. اچھا، کافر کو نہیں کہا کہ کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں ہے. بھئی روایت ہے میرے سامنے اور آپ جا کر پڑھ لیجئے. میں طبری کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور بھی دیگر مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ کوئی مشرک نظر نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر نظر نہیں آیا. اب اس کے کیا فرق؟ آپ کہیں گے اس کے کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں اس کا کیا فرق ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ بات سے بات مربوط رہے، تبھی مزہ آتا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اعتراض پیش کروں. کس کا؟ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، اور ہر مفسر کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. ان کا سٹائل یہ ہے، انداز یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ شیعوں پر ضرور کوئی نہ کوئی چوٹ کرتے ہیں. یہ ہیں رازی، بڑے معروف. ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اصل میں اس کا نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب، اور اس کو تفسیر کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ان 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں گویا کہ یہ کتاب لکھی گئی، اور 606 میں ان کا انتقال ہوا. یہ تفصیلات ہم نے آپ کو تھوڑی سی بتائیں اس لیے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کون شخصیت ہیں. تو علامہ رازی ایک اعتراض کرتے ہیں بہت بڑا شیعوں پر، اور اگر اس کو آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہاں اعتراض تو کافی قوی ہے. اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جو کافر ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، اب تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت ولایت امیر المؤمنین کے تعلق سے نازل ہوئی. اگر یہ آیت ولایت علی
سے مربوط و متعلق ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقتضا یہ ہے، یعنی آیت اس بات کا اقتضا کرتی ہے کہ دشمن ولایت علی مایوس ہو جائے ولایت علی کو ختم کرنے کے تعلق سے، جبکہ ہوا یہ کہ غدیر کے بعد علی کی ولایت کو نہیں مانا گیا۔ جب نہیں مانا گیا اور بقول شیعوں کے خلافت سے علی کو محروم کر دیا گیا، تو یہ مایوس کہاں ہوئے؟ تو یہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے تو اپنا کام کیا۔ مایوس تو جب ہوتا کافر جبکہ وہ نہ کر پاتا جو اس کا پلان ہے، انہوں نے تو اپنا پلان پورا کر دیا، تو مایوس کہاں ہوا یہ کافر؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق حضرت علی کی ولایت سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسالت سے ہے۔ رسالت کو نہیں مٹا سکیں گے کافر، اور نہیں مٹا سکے، مگر ولایت کو تو یا خلافت کو کہاں مانا علی کی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق علی کی خلافت سے نہیں ہے۔ سن لیا؟ دیکھیں، اعتراض جو ہے نا کسی کا سننا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم لوگ کا انداز ہے اور یہ سٹائل ہے، اور یہ ہم نے سیکھا ہے اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، کہ دشمن کو صرف اس لیے ریجیکٹ مت کرو کہ وہ دشمن ہے، اس کے اعتراض کو سنو، ٹھیک، تو اعتراض ان کا بظاہر مضبوط نظر آتا ہے۔ اب اس کے 3 جواب ہیں، اور ہم کوشش کریں گے جلدی اس سے گزر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اس آیت فَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، اب ان کافروں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ پہلی بات یہ ہے، ہم پھر اس بات کو دہرائیں گے کہ یہ خود علامہ رازی لکھتے ہیں کہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت آخری زمانے میں پیغمبر کے نازل ہوئی، اور ایسے وقت میں نازل ہوئی جب کافر نہیں تھے۔ جب کافر نہیں تھے تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کیوں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں رسالت کے تعلق سے، بھئی رسالت کے تعلق سے تو کافر فتح مکہ میں 2 سال پہلے مایوس ہو چکے ہیں، اب یہاں مایوس ہونے کا کیا تعلق ہے کافر کا کہ کافر مایوس ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق رسالت سے۔ کافر مایوس ہو گئے، یہاں کون سا وہ کافر ہے جو مایوس ہوا اس وقت جبکہ پیغمبر کو کوئی مشرک، کوئی کافر نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب سنیے، مشرک نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ کافر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کافر جو ہے وہ ہے جو انکار کرے، مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، وہ مشرک ہے، وہ مشرکین تھے مکے کے۔ لیکن کافر ہر وہ شخص ہے کہ جو پیغمبر اسلام، نبی یا ما جاء بہ النبی کا انکار کرے، جو بھی نبی لائے یا جو خود نبی ہیں ان کا انکار کر دے، وہ کافر ہے۔ اور ہر وہ شخص کافر ہے جو انکار کرے، اور یہ انکار ہوتا ہے دل سے۔ مگر کافروں کی 2 قسمیں ہیں، مسلمانوں کی 2 قسمیں نہیں ہیں، کافروں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو دل سے بھی کافر ہے اور زبان سے اور ظاہر سے بھی، یعنی باطن میں بھی کافر، ظاہر بھی کافر۔ اور ایک کافر وہ ہے جو ظاہراً مسلمان ہے، باطناً کافر ہے۔ اب جو باطناً کافر ہے اس کے کفر کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ۔ جو باطناً کافر ہے اس کو کہتے ہیں منافق۔ منافق کو کون پہچانے گا؟ کس کو معلوم ہے کہ دل میں اس کے کفر ہے؟ اس لیے ہم کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ منافقون میں یہ کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق کاذب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جن کافروں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مایوس ہو گئے، وہ کافر ہیں جو دل سے کافر ہیں۔ جیسے ہی اعلان ولایت علی ہوا، پلان پتہ نہیں کیا ہو رہے تھے، کیا کیا پلان تھے دماغ میں، دل میں، جیسے ہی اعلان ولایت امیر المومنین ہوا، آیت تکمیل نازل ہوئی،
آئے اکمال نازل ہوئی، فوراً ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب مایوس ہو گئے، اب ہم کیا کر سکیں گے؟ ظاہری خلافت تو چھین لیں گے مگر ولایت کو ہم کہاں سے ختم کر دیں گے؟ اس کو کیسے ختم کر دیں گے؟ ولایت کہاں سے ختم ہو جائے گی؟ اب تو وہ دین جس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے، تباہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کا انتظام کیونکہ زندگی میں پیغمبر کی نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کے بعد ہم کر دیں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہاں یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اعتراض کرنے والے کو، علامہ راضی کو، کہ بھئی یہ جو کفر ہے ضروری نہیں کہ ظاہری کفر ہو، یہ باطنی کفر کی طرف بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہری کافر تو موجود نہیں تھے، تو لا محالہ اس کا انطباق باطنی کافروں پر ہوگا جو منافقین تھے، یعنی وہ منافق جو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر کا انتقال ہو تو ہم بتائیں گے، وہ مایوس ہو گئے، وہ مایوس ہو گئے۔ نمبر 2، اب یہ تو ایک اس کا جواب ہوا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، اور بڑا دلچسپ ہے یہ، کہ دیکھیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، دیکھو اب تم ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو۔ بھئی جب وہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں تو ڈریں کس چیز سے؟ کافر رہ نہیں گئے، اور اتنے بڑے مجمع سے مسلمانوں کے جن میں پیغمبر نظر ڈالنے کوئی مشرک نظر نہیں آ رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے مت ڈرو۔ یہ تو اس وقت کہا جاتا جب ان کی تعداد کم ہوتی، کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی، وہ مضبوط ہوتے، طاقتور ہوتے، تو کہا تھا ان سے مت ڈرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو؟ تو اب ہم اگر یہ مان کے چلیں کہ اس کا تعلق اوریجنل کافروں سے ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا تعلق اوریجنل کافروں سے ہے جو ظاہر و باطن دونوں میں کافر ہیں، اس کا تعلق منافقین سے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو کہا کہ ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو، اس کا کیا مطلب؟ جب ہے ہی نہیں تو کس سے ہم کو ڈرنا ہے؟ کہ نہیں، کہا یہ ہے کہ اب کافروں سے مت ڈرو، اب ختم ہو گیا کافروں کا ڈر، اس لیے کہ اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب کافر مایوس ہو چکے ہیں، اب کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا اب تمہارا ڈر کافروں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، کافروں سے ڈر ختم ہو گیا، مگر ہمارا ڈر تم کو رہنا چاہیے، یہ کیا مطلب؟ کافروں کا ڈر ختم ہو گیا، ہمارا ڈر رہنا چاہیے، ہم سے ڈرتے رہو، تو یہ اپنے سے کیوں اللہ ڈرا رہا ہے اس وقت؟ کافروں سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو۔ بات یہ ہے کہ کافروں کا ڈر ختم ہو گیا، اب کافر نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے ایک ایسی چیز تمہارے سامنے پیش کر دی کہ کافروں کے لیے سد باب ہو گیا ان کے کفر کا، اب ختم، کافر نہیں آ سکتے یہاں، کافر اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا ان سے ڈرنا ہی نہیں، بیکار ختم۔ مگر یاد رکھو جو چیز ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے اس میں تم ضرور گڑبڑ کر سکتے ہو، لہذا ہم سے ڈرتے رہو۔ توجہ ہے نا، تم ہم سے ڈرتے رہو، تم ایسا نہ کرنا کہ اس میں کوئی تم گڑبڑ کر دو، تم اس کا انکار کر دو۔ بھئی کافروں سے توحید و رسالت کی منزل میں انکار کے خدشات سے ختم ہو چکے، اب کافر ہے ہی نہیں جو اللہ کا انکار کرے، کافر ہے ہی نہیں جو رسول کا انکار کرے، مگر تم ہو جو اس ولایت کا انکار کر سکتے ہو، تو تم ہم سے ڈرتے رہنا، گڑبڑ مت کرنا۔ یہ ورنہ اس کا کوئی، ورنہ آپ ان دو جملوں کو ایک ساتھ فلا تخشوہم واخشونی کو کیسے آپ ملا سکتے ہیں اگر اس کا مفہوم یہ نہ لیا جائے کہ بھئی دیکھو تم کو، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جب ان دونوں اور اگر وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کوئی تنازع ہو تو تم فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ اگر تم مؤمن ہو تو، اگر اللہ اور یوم آخر پر تم کو ایمان ہے تو، یعنی وہاں بھی اللہ نے اپنے آپ سے ڈرایا آخر میں، چونکہ وہاں بھی ولایت کا مسئلہ تھا اور جانتے تھے
اللہ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت کے مسئلے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، رسول اللہ کی توہین کریں گے، اور کی رسول اللہ کی توہین، آخری وقت میں کی رسول اللہ کی توہین، کہ لاؤ میں وہ چیز لکھ دوں جو کہہ چکا ہوں، لکھ دوں لاؤ، توہین کر دی، نہیں مانا۔ تو اللہ اپنے آپ سے ڈرا، دیکھو یہ گڑبڑ مت کرنا تم، کہ جو آج اعلان ہونے جا رہا ہے فخشونی، اس کا تم مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو مجھ سے ڈرتے رہنا، گڑبڑ مت کرنا اس میں۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کی ولایت کا انکار کیسے کرتے لوگ، اگر مایوس ہوتے تو انکار کیسے کرتے، اگر اس سے مراد وہ کافر ہیں۔ اللہ نے ایک انتظام کیا، اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد رسالت ہے، یعنی رسالت کو نہیں ختم کر سکتے، تو وہی تو بات ہے، ختم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے قلعہ، ایک قلعہ ہوتا ہے، جب قلعہ بن گیا تو اب کوئی اندر جا نہیں سکتا، اور جو لوگ اندر ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زرہ پہن لیا آپ نے، اب تلوار کوئی مارے تو آپ کی زرہ پر لگے گی، آپ کے جسم پہ نہیں لگے گی۔ اللہ نے کہا میں نے زرہ کا انتظام کر دیا ہے، اللہ نے کہا میں نے قلعے کا انتظام کر دیا ہے۔ توحید اور رسالت کے لیے جو قلعہ ہے، اس قلعے کا نام ولایت امیر المؤمنین ہے۔ رسالت جو ہے اس کی زرہ کا نام علی بن ابی طالب ہے، میں نے اس زرہ کا انتظام کر دیا ہے۔ اب یہ کافر مایوس ہو گئے، یہی کافر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زرہ پہ ضرب نہیں لگا سکتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلعے کی دیواروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں، باہر سے دیواروں کو مارتے رہیں گے، توڑنے کی کوشش کریں گے، یہ زرہ پہ خوب ضرب لگائیں گے، زرہ بھی ہو سکتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کبھی، مگر جسم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ ہے مطلب، یہ تم نے کہا نا کہ وہ تو اگر ایسا ہوتا تو علی کی خلافت کیوں چھینتے؟ خلافت چھین لو گے، اگر یہ قلعہ خلافت نہ ہوتا، یہ قلعہ ولایت نہ ہوتا تو تم رسالت پر حملہ کر رہے ہوتے۔ اس رسالت کو بچانے کے لیے آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت کا ایک ایسا قلعہ تیار کر دیا ہے کہ اب یہ کافر چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، مایوس ہو گئے، وہ اس قلعے کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس قلعے کے اندر رسالت اور نبوت اور توحید جو ہے اس کو یہ گزن نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب یہ اعتراض ہی ختم ہو گیا، جہالت کا اعتراض ہے یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خلافت کو کیسے چھین لیتے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ خلافت کو بھئی پہلی بات تو یہ غلط ہے تصور کہ خلافت کو چھینا، خلافت کو کہاں چھینا؟ خلافت ایک عہدہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس عہدے کو نہ کوئی چھین سکتا نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، ٹرانسفربل نہیں ہے یہ، ویسے بھی نہ کوئی کسی کو پیش کر سکتا ہے، لو بھائی تم لے لو۔ امام حسن نے کوئی خلافت نہیں دی تھی اس کو۔ تو بہرکیف یہ اس سے آپ کو میں نے صرف ایک مثال دی، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہم گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ یہ ہمارا اسی آیت پر چوتھا درس ہے، اور نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کر دیں، ورنہ غدیر کے موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے 100 درس بھی کافی نہیں ہے، تقریباً 14 یا 15 جلدیں الغدیر، صرف اس کا نام ہی الغدیر ہے، اس پر لکھی ہیں علامہ امینی نے، شاہکار ہے وہ، شاہکار ہے وہ، عظیم کتاب ہے، اور اس کا کچھ خلاصہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس پوری گفتگو کو۔ لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا موضوع ہے یہ آیت، لہٰذا ہم اسی آیت کے دائرے میں رہیں گے۔ غدیر خود اپنی جگہ پھیلا ہوا موضوع ہے، اس کے اندر اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے ابھی ہم صرف اس آیت ہی کے ٹکڑے سے اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی ہوگی۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔
فلا تخشوہم، اب ان سے مت گھبراؤ، کافروں سے ڈر کچھ نہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرتے رہو، تم گڑبڑ مت کرنا، یہ جو قلعہ میں نے تیار کیا ہے نبوت و رسالت و توحید کے لیے، اس کو تم گزن مت پہنچانا۔ پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جب بات یہاں آئی ہے تو اب ہم مربوط ہو جاتے ہیں، آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں، گزشتہ ہفتے کی گفتگو سے جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 یوں روایات ہیں جو کتب تفسیر میں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں کس انداز سے وہ روایات پیش کی گئی ہیں جس میں متعدد موقعوں پر کافروں نے، غیر مسلموں نے، اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، کہیں پر یہودی کا ذکر ہے، کہیں پر نصرانی کا ذکر ہے، کہیں پر اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں اس طرح کے، اور مختلف صحابہ سے، جن میں معروف 2 صحابی ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت عمر، ان کے تعلق سے روایت، اور بھی دیگر صحابہ اور تابعین کے تعلق سے بھی اس طرح کی روایات کتب تفسیر میں موجود ہیں، اور وقت نہیں کہ میں ان کو پڑھتا رہوں آپ کے سامنے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اشارہ میں نے کیا تھا گزشتہ ہفتے جہاں بات چھوڑی تھی، وہ یہ کہ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ بھئی آپ کے یہاں یہ آیت ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، کہا اچھا یہ آیت ہے الیوم اکملت، آج دین کامل ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلتا، ہماری قوم کو، کہ ہمارا دین کسی ایک دن مکمل ہوا تو ہم اس کو عید مناتے اس دن۔ تو اس کے جوابات ہیں، کسی جگہ میں چیلنج کرتا ہوں، جائیے مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، دریافت کیجئے، کسی صحابی نے اہل کتاب کے جواب میں جب کبھی کسی نے کہا، چاہے حضرت عمر سے کہا ہو، چاہے ابن عباس سے کہا ہو، چاہے کسی اور صحابی سے کہا ہو، کسی تابعی سے کہا ہو، کسی سے کہا ہو کہ بھئی ہم تو اس دن عید مناتے، اگر ہمارے پاس ایسی آیت ہوتی کہ آج دین کامل ہوا، اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ کون سا دن ہے وہ، تو ہماری قوم تو اس دن عید مناتی۔ کسی نے یہ کہا ہو کہ کیا بات کرتے ہو، عید ہمارے پاس بس 2 ہیں، ہمارے یہاں عید نہیں ہوتی دوسری، نہیں، ہر ایک نے اس اعتراض کو قبول کیا، قبول کر کے جواب جو دیا ہے وہ یہ ہے سب نے، کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، اس دن عید ہونی چاہیے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک نہیں، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں ہمارے یہاں، ایک عرفے کا دن عید کا دن ہے، اور ایک جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو 2 عیدیں تھیں۔ یہ کہہ کے نکل گئے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات صحیح ہے اور یہ مان لی کہ اس دن جو ہے عید کا دن ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں 2 عیدیں تھیں، تو کتنی عجیب بات ہے میرے دوستو، توجہ، عید ہونی چاہیے یا عید تھی؟ یعنی نزول آیت عید کے دن ہوا، یا چونکہ آیت نازل ہوئی تو وہ عید ہو گئی؟ دونوں میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وہ عید تھی آلریڈی، اور اس میں اللہ نے آیت نازل کر دی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس کو عید مناتے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، آلریڈی عید ہے وہ۔ تو یہ تو مان لیا کہ اس دن عید ہونی چاہیے، مگر یہ کہہ کہ وہ تو آلریڈی عید ہے، تو اس آلریڈی عید میں تم اس عید کا ذکر کرتے ہو؟
اس آیت کے نزول کا ذکر ہوتا ہے عرفے کے دن؟ جمعے کے دن نازل ہوئی تو کسی جمعے کو اس کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کی، اور سب نے لکھا ہے اور کسی نے غور نہیں کیا کہ بھئی ٹالنے کی کوشش کی ہے، یہ مان لیا کہ عید ہونی چاہیے، بتاؤ پورے مسلمانوں میں کون ہے وہ فرقہ کہ جو اس دن عید مناتا ہے علاوہ ہمارے؟ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ آلریڈی عید تھی، اس کے نزول سے عید بنی۔ اگر ہم دلیل نہیں دیں تو کیا فائدہ؟ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے یا قرآن کی اہمیت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے؟ قرآن بہت اہم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر بہت اہم ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو ظرف کی اہمیت مظروف سے ہوتی ہے، ظرف کی اہمیت مظروف سے ہوتی ہے۔ مظروف کیا ہے؟ مظروف ہے قرآن۔ تو قرآن چونکہ نازل ہوا تو اس کی اہمیت ہو گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تم کو معلوم ہے رمضان کتنا اہم مہینہ قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کو نہیں کہا کہ قرآن وہ مہینہ ہے جو ہم نے رمضان میں قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے رمضان میں نازل کی، نہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پتہ چلا کہ نزول قرآن سے اس وقت کی اہمیت ہوئی ہے۔ اسی انداز سے جس دن دین کامل ہوگا اس دن عید بن جائے گی، نہ یہ کہ عید ہوگی تو خدا اس دن دین کامل کرے گا۔ خدا وہ دن تلاش نہیں کر رہا کہ جس دن میں آ کے عید کو مکمل جو ہے کہنے اس کو دین کو مکمل کر دوں، بلکہ جس دن دین مکمل ہو جائے۔ دوسری دلیل اسی آیت کے اختتام میں، اسی سورہ کے اختتام میں آیت نمبر 114 جس کا ذکر ہم نے پہلے بالکل انٹروڈکشن میں کیا تھا، جس میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یا اللہ ہم پر آسمان سے نعمت نازل کر، مائدہ نازل کر، تاکہ جب مائدہ نازل ہو تو وہ عید ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ عید کا دن ہو تو ہم پر مائدہ نازل کر دینا، مائدہ نازل ہو تاکہ اس کے نزول سے عید ہو جائے۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے لوگوں میں۔ یہ سوچو کہ ایک چھوٹی سی نعمت کے نازل کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نعمت نازل ہو کہ ہم اس دن کو عید منائیں جس دن وہ نعمت نازل ہو جائے، وہ موقع، وہ حالت، اس کا نزول ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت نہیں، 10 نعمتیں نہیں، 1,00,000 نعمتیں نہیں، بلکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمت تمام ہوئی۔ ایک مائدہ نازل ہو جائے تو عید ہو جائے، اور نعمتیں تمام ہوں اس دن عید نہ منائی جائے۔ الٹا ہم سے کہتے ہیں عید کیوں نہیں، کیوں مناتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم عید کیوں نہیں مناتے؟ اب کیوں نہیں مناتے؟ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک میں آپ کے سامنے یہ روایت نہ پڑھوں۔ بہت دلچسپ روایت ہے، سنیے گا، آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ لوگ پڑھتے ہیں نا ایسی چیزیں۔ اب یہ بھی تبری سے ہے، اور نہ صرف تبری بلکہ کم سے کم 11 تفسیروں کا تو میں نے یہاں نام لکھا ہوا ہے اور وقت تمام ہو رہا ہے، جن میں ابن کثیر، قرطبی، رازی، سیوطی، یہ سب شامل ہیں۔ انہوں نے یہ روایت مختلف الفاظ سے نقل کی، دلچسپ ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم،
ہم اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے، ہم صرف روایت پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے مفہوم کو پہنچانا، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں یا کوئی چوٹ کریں، کسی پر طنز کریں، نہیں۔ طبری نے لکھا ہے، اور ابھی ہم نے کچھ نام لیے، ان سب نے لکھا ہے اس روایت کو، سنیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ وذالک یوم الحج الاکبر، اور یہ حج اکبر کا دن تھا، تو کیا ہوا؟ اس آیت کو سن کے بکا عمر رونے لگے۔ فقال لہ النبی ما یبکیک، رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ تم رو کیوں رہے؟ اب یہ میری طرف سے بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا توجہ کیجئے کہ آیت کے دو حصے ہیں، ایک میں کہا گیا ہے کہ آج کافر مایوس ہوئے، اور ایک میں کہا گیا ہے کہ آج دین مکمل ہوا۔ جس کا گھر مکمل ہو، کبھی آپ نے اس کو روتے ہوئے پایا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی سنا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ کیا ہوا؟ کہ آج میرا گھر جو میں نے سٹارٹ کیا تھا بنانا وہ پورا ہو گیا، آج مکمل ہو گیا، میں رو رہا ہوں۔ لیکن ان کا فلسفہ سنیے گا، اس لیے کہ پوری حدیث آنی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ ایسا کوئی تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا کہ جو اہانت کا سبب بنے کسی کی، لیکن حقیقت سامنے آ جائے لوگوں کے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا ما یبکیک، ارے بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، اور تم بیٹھے ہوئے رو رہے ہو۔ قال ابکانی انا کننا فی زیادۃ من دیننا، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ ہمارا دین مسلسل بڑھ رہا تھا، اضافہ ہو رہا تھا، اس میں اضافہ تھا، زیادتی ہو رہی تھی۔ فَأَمَّا إِذَا كَمُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ شَيْءٌ إِلَّا نَقَص، مگر اب یہ مکمل ہو گیا۔ اب جب مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کہ ناقص ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فقال صدقت، رسول اللہ نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ بتائیے، کوئی چیز کامل ہوتی ہے تو ناقص ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادی چیزوں میں، نہ کہ دین میں، اسلام میں، نظریے میں ایک مکمل، اور خدا جس کو کامل کر دے، خدا جس کی تکمیل کا اعلان کر دے کہ مکمل ہو گیا، کون سی وہ چیز ہے جو اللہ کہہ دے کہ مکمل ہے اور وہ ناقص ہونا شروع ہو جائے؟ کہاں ہے؟ کون سی چیز ہے ایسی؟ اور پھر رسول اللہ کی تصدیق بھی اس میں شامل کر دی گئی کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ لیکن میں نے آیت اس لیے پڑھی، اچھا یہ تو یہ ہے، اور فخر الدین رازی نے اسی روایت کو تقریباً اسی انداز سے تھوڑے سے کچھ فرق کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے حضرت ابوبکر سے کہ وہ بھی روئے، گریہ کیا۔ ہاں یہ دونوں روئے ہیں اس میں، اور دونوں کا فلسفہ یہ تھا کہ اب دین گھٹنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک چیز جب پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر واپس آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ دین کے تعلق کیا فلسفہ ہے، سوچیں آپ۔ مختصر یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی آپ سے کہے کہ بھیا تم یہ عید غدیر کو خوشی کیوں مناتے ہو، تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہمارا دین مکمل ہوا ہے، اور ایسا مکمل ہوا کہ اب کبھی ناقص نہیں ہوگا، تو ہم خوشی منا رہے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ کوئی بھی ایک کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی کام آپ کا مکمل ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، مگر جس کا ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے۔ آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی پتہ چلا کہ پورا محلہ جو ہے وہ چراغاں کیے ہوئے ہے، ہر طرف لائٹیں ہیں، کیا ہوا؟ کہا وہ جو ایک گھر ہے جس میں لائٹ نہیں ہے نا، وہ آج کمپلیٹ ہوا، اس لیے ہم سب خوشی منا رہے ہیں۔ محلے والوں سے کیا مطلب؟ ہمیشہ جب بھی خوشی منائی جاتی ہے آپ لائٹیں دیکھیں گے، آپ سجاوٹ دیکھیں گے، جس گھر پہ دیکھیں گے پتہ چلا کہ اس گھر میں یہ گھر مکمل ہوا ہے۔ اگر محلے والے کبھی اس کی خوشی منائیں بھی
تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ محلے والے اس گھر والے سے خوش ہیں اور یہ گھر والا ان سے خوش ہے، دوستی ہے آپس میں، دوستی کا اظہار ہوگا، اس سے زیادہ کسی چیز کا اظہار نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ خوش، ہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو چراغاں ہوئے ہیں تو خوش، اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اب کوئی تبصرہ نہیں میرا، تو دو ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان بھائی ہم سے کہتا ہے کہ آپ کیوں خوشی مناتے ہیں غدیر کو، تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا، آپ بیٹھ کے وہ کریں جو آپ کے بزرگوں نے کیا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دیکھیں طبری ہے اور یہ دیکھیں ابن کثیر تفسیر، یہ تفسیر آپ کے سامنے۔ تو بہر کیف میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں اور کیا عرض کروں کہ بہت کچھ اتنا مطالعہ کیا میں نے اس آیت کے اوپر، اور صرف تفاسیر کا، ابھی ہم ان تفصیلات میں نہیں گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے بتائیں گے کہ یہ ایک رسالہ ہے الغدیر جو ہم نے آج سے 24 سال پہلے یہ نکالا تھا، اس وقت جب 1410 ہجری کو پورے 1400 سال پورے ہوئے تھے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ اس میں خزانہ ہے پورا، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن خلاصہ ہے غدیر کا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم غدیر پر نہیں، آیت پر اور آیت کے الفاظ پر اور صرف تفسیر کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی ہم احادیث کی طرف نہیں گئے ہیں، ہم کتب تاریخ کی طرف نہیں گئے ہیں، ہم نے اور جو دوسرے ذرائع ہیں غدیر کے اس بات میں، ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، ہم تو صرف تفسیر پر بات کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم قرآن کے علوم و معارف سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں علم و معرفت کا نور روشن و منور فرمائے، اور پیغمبر اسلام نے قرآن کے ساتھ جو حقیقی مفسر چھوڑے اہل بیت، ان کے دامن سے اللہ ہم کو وابستہ رکھے۔ صلوات بر محمد و آلہ